ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ۔ اب میں پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت ہی ادب کے ساتھ حضرت مولانا محمد مفتی فیروز صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے پراثر واعظ سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ محترم عزیز و بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، قابل احترام دوستوں، امت کو بڑا مغالطہ لگ رہا ہے۔ امت یہ سوچ رہی ہے کہ نکاح کرنا صرف سنت ہے، اس لیے امت اس نکاح کے اعمال کو سنت طریقے پر کرنے کے لیے کچھ زیادہ مول نہیں لے رہی ہے۔ عزیزوں، جان لینا چاہیے نکاح صرف سنت نہیں ہے، جان لینا چاہیے کہ نکاح صرف سنت نہیں ہے۔ علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا تو فرض ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں مستحب و مسنون ہے، اور بعض صورتوں میں تو ناجائز اور حرام ہے۔ اگر کوئی شخص جس کی نگاہیں محفوظ نہیں، دل دماغ محفوظ نہیں، لوگوں کی کھڑکیاں دروازوں کو تانکتا رہتا ہو، جس کے زنا میں گر جانے کا خدشہ ہو اور اندیشہ ہو، تو ایسے شخص پر تو نکاح کر لینا فرض ہے۔ وہ آج نکاح کی تیاری کر کے نکاح کرتا ہے۔ ترتیب ہے نکاح میں، تو سنت تو اس کے لیے ہے جس کی دینی زندگی نکاح کے بعد پھر بھی نکاح کے بعد بھی دین پر قائم رہے، اس کے لیے سنت ہے۔ اور جو شخص کسی عورت کی طبعی اور شخصی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، ایسے شخص کے لیے تو نکاح کا کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ جس آدمی میں وہ پوری نہ ہو جس کی ضرورت ایک عورت کو پڑتی ہے، اگر وہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو ایسے آدمی کے لیے تو پھر نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ تو یہ کہنا کہ نکاح سنت کی، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے، تو اس کو چلانا اور اس کو سمجھنا، تو علماء کہتے ہیں کہ امت کو مغالطہ ہو رہا ہے اس سنت کے بارے میں کہ نکاح صرف سنت ہے، نہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ نکاح من سنتی کا ترجمہ یہ ہے، نکاح میری سنت ہے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے نکاح میرے طریقے پر سنت ہے۔ نکاح تمہاری ضرورت ہے، تم ایک مرد ہو، تمہیں ایک عورت کی ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو سنت طریقے پر کرنا یہ سنت ہے، یہ عبادت ہے۔ نکاح تو دنیا میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں، یہودی بھی کر رہے ہیں، نصرانی بھی کر رہے ہیں، مجوسی بھی کر رہے ہیں، آتش پرست بھی کر رہے ہیں، اور کتنے مذاہب و ملل کے لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی مذہب والا اپنے طریقے ریتی رواج سے نکاح کر لیتا ہے، یہاں تک کہ پرندوں میں بھی جوڑے جوڑے بن جاتے ہیں، جانوروں میں بھی جوڑے جوڑے بن جاتے ہیں۔ چڑیا چوڑے کے ساتھ جوڑا بنا لیتی ہے، مینا اپنے نر کے ساتھ بنا لیتی ہے، طوطی اپنے طوطے کے ساتھ بنا لیتی ہے۔ تو کیا اس طریقے کے جوڑے بنا لینے کا نام نکاح ہے؟ اگر اس طریقے کے جوڑے بنانا ہی دین میں نکاح ہے، تو ایسے جوڑے تو جانور بھی بنا رہے اور انسان بھی بنا رہے ہیں۔ مقصود یہ نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ نکاح تمہاری ضرورت ہے، لیکن اسے میرے طریقے پر کرنا سنت ہے، اس لیے یہ نکاح سنت ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اب جس کا نکاح جس کے طریقے کے قریب ہوگا وہ وہی ہوگا، جس کا نکاح یہودیوں کے طریقے پر ہوگا وہ نکاح یہودیوں کی سنت پر ہوگا، جس کا نصرانیوں کے طریقے پر ہوگا وہ نکاح نصرانیوں کی سنت یعنی طریقہ کہلائے گا، اور جس کا نکاح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پر ہوگا وہی نکاح سنت کہلائے گا، وہی طریقہ مسنون کہلائے گا۔ عزیز و بزرگوں، دوستو، اس دور میں چل کر کے آپ دیکھیے، اس زمین پر آپ کو ایک بو اور ایک باس ملے گی۔ وہ بو اور باس کیا ہے کہ امت نے اس دور میں زنا کو آسان کر دیا اور نکاح کو حد درجہ مشکل بنا رکھا ہے۔ ایک غریب باپ کے لیے تو نکاح کا کرنا آسمانوں کی بجلیوں کے روکنے کے برابر ثابت ہو رہا ہے۔ جب اس کے گھر میں وہ بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، اسی دن سے ایک تصور اس کے دل و دماغ میں پناہ گزی ہو جاتا ہے، جاں گزی ہو جاتا ہے کہ میں نے میرے گھر میں ایک جہنم پیدا کر لی ہے، ایک شعلہ ہے اور ایک آگ کا حصہ ہے جو میں نے اپنے گھر میں پال رکھا ہے۔
وجہ یہ ہے معاشرے نے نکاحوں کو اتنا مہنگا کر دیا، جہیز دان اور مانگ اور بھکاریوں کے انداز میں اس کو اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب لوگ جائے تو کہاں جائے اور اپنی بپتا اور داستان سنائے تو کسے سنائے، یہ حال ہو گیا ہے۔ اور معاشرے کا بھی عجب چلن ہو گیا ہے کہ بیٹوں سے محبت کرتا ہے، بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ 1400 سال پہلے عرب کی پیاسی سرزمین پر جینے والی ایک قوم جنہیں کفار قریش کہا جاتا ہے، وہ اس جہالت بہم رسید زندگی سے آشنا تھے، اور ان کے نزدیک یہ بات عار کی تھی، عیب کی تھی کہ ان کے سینے کے اوپر کسی بیٹی کا سر آ جائے۔ وہ اسے عیب سمجھتے تھے کہ ان کی کوکھ سے کوئی بیٹی جنم لے لے، ان کے صلب سے کوئی بیٹی اوتار لے لے، اس کو وہ عیب سمجھتے تھے۔ اس دور کا مسلمان اسے عیب سمجھ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عیب سمجھنے کے انداز بدل گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اہل کفر میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی، فَاسْوَدَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کیونکہ بیٹی اس کے گھر میں پیدا ہوئی ہے۔ اور بیٹا پیدا ہوتا تو سینہ تان لیا کرتا تھا، بانچھیں کھل جاتی تھی اس کی، اور کندھے اکڑ آتے تھے اس کے، کیونکہ اس کے گھر میں بیٹے نے جنم لیا ہے۔ یہی حال اس دور کا ہے۔ ہم تو شروع ہی سے ناانصافی کا دورہ اپنے گھر میں چلاتے ہیں۔ آپ نے داستانوں میں پڑھا ہوگا کہ ڈکیت اجنبی ہو کر اجنبیوں پر حملہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس معاشرے میں یہ ضرور دیکھا ہوگا کہ بیٹے نے باپ پر حملہ کیا ہے، بھائی نے بہن پر حملہ کیا ہے وراثت کے اعتبار سے۔ باپ اپنی بیٹی کی وراثت ختم کر گیا، بھائی اپنی بہن کو باپ کی وراثت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جب میدان ہوگا محشر کا اور جب عدالت لگے گی، اس وقت چند خاکے یہ بھی ہوں گے کہ بہنوں کا مقدمہ بھائیوں پر ہوگا، بیٹیوں کا مقدمہ باپ پر ہوگا۔ عجیب عدالت کی کارروائی ہوگی کہ اپنوں سے اپنے حق مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے گہار لگائی جائے گی۔ اس دنیا میں ناانصافی کا دورہ کیا اغیار کی بات کرے، ہم مسلمانوں کے گھر کے اندر یہ چیزیں موجود ہے، اور شروع ہی سے ناانصافی کا سلسلہ ہے۔ لڑکا کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، لڑکی کھانا کھانے کے لیے بیٹھی ہے، کیا امتیاز ہے دونوں کے درمیان؟ لڑکا ہے تو گیہوں کی روٹی، لڑکی ہے تو جوار کی روٹی، لڑکا ہے تو 2 بوٹی، لڑکی ہے تو 1 بوٹی، لڑکا ہے تو گدے پر، لڑکی ہے تو رضائی پر، لڑکا ہے تو ہریرا اور لڑکی ہے تو آٹے کا پانی۔ کیا سلسلہ ہے؟ ہم شروع ہی سے مزاج بنا رہے ہیں، تو ایک مظلوم مخلوق ہے، اسی لیے تو دنیا ہمارے ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہی ہے، وہ باطن اسلام سے عملی طور پر اس لیے ناواقف ہے، نہ کوئی بتانے تیار ہے، نہ کوئی عملی طور پر دکھانے تیار ہے۔ مغالطے میں آ گئی ہے دنیا کہ وہ سمجھ رہی ہے واقعتاً اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، حالانکہ کائنات کو سمجھ لینا چاہیے اسلام نے جو حقوق اس صنف نازک کو عطا کیے ہیں وہ آج تک کسی نے کسی کو نہیں عطا کیا۔ ہمارے یہاں تو بیٹی کا پیدا ہو جانا وہ اللہ کی رحمت ہے، جس رحمت کا مقابلہ اس دنیا میں اور کسی دوسری رحمت سے نہیں کیا جا سکتا۔ عیب نہ سمجھے، لڑکا پیدا ہوا تو بوندی کے لڈو بنتے ہیں، لڑکی پیدا ہوئی وہی ٹیڑھی میڑھی جلیبی کا رواج آ گیا ہے کہ ہمارا انصاف کا معاملہ ہے۔ سنو عزیز و بزرگوں، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے آواز دے کر کے کہتے ہیں میرے بندے خوش ہو جا، دیکھ میں نے تیری مدد کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندہ خوش ہو جا، دیکھ تیری مدد کے لیے میں خود تیرے گھر میں آیا۔ اس لڑکی کا گویا کہ اس گھر میں پیدا ہو جانا اللہ کی نصرت کا آ جانا ہے، اس کی دوستی کا پایا جانا ہے، اس کی رحمت کا تمہارے گھروں میں داخل ہو جانا ہے۔ اس کا پیدا ہو جانا تمہارے حالات کو بدل دے گا، زندگی کو نکھار دے گا، بکھری ہوئی زندگی کو سمیٹنے کا سبب بن جائے گا۔ بیماریاں ہیں شفا میں بدل جائے گی، شر میں ہو خیر میں آ جاؤ گے، مصیبت میں ہو اللہ خستہ حالی کو دور کر دے گا، بیٹیوں کی پیدائش تمہارے لیے سبب بن جائے گی۔ جنہیں تم نگاہ غیر سے دیکھتے ہو وہ نگاہ غیر سے نہیں، وہ نگاہ خیر سے دیکھنے کی مستحق ہے۔ اور جن لڑکوں کے اوپر تکیہ کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، ان کا کیا عالم ہے؟ کسی نے کہا نا خلب بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک۔ ارے جب انہیں پتہ چلتا ہے نا ان بیٹیوں کو کہ ابا کی طبیعت خراب ہے،
سارے رشتے والے طاق رکھ دیتی ہے، اپنے پرایوں کو بھول جاتی ہے، دوڑی چلی آتی ہے، اپنے باپ کے سرہانے آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، سر کی پٹیاں بدلتی رہتی ہے، جبکہ یہ بیٹے خراٹے لے کر کے اپنے بستروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نا طلب بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، ہم کس کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرنے جا رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آقا کہ اس باپ کے لیے کیا انعام ہے جس کی 3 بیٹیاں ہو؟ آقا نے فرمایا اگر تینوں کا کسی بھلی جگہ نکاح کر دے عائشہ، ہم محمد رسول اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے جنت میں لے جائیں گے، نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب۔ آقا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو وہ 2 بیٹیوں کو بھلی جگہ نکاح کر دے گا، اللہ اسے بھی جنت میں جگہ دے گا۔ آقا کسی کی 1 بیٹی ہو تو وہ 1 بیٹی کا نکاح کر دے گا، اللہ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ علماء نے آگے کہا اور اگر کسی کی بیٹی نہ ہو وہ کسی غریب کی بیٹی اٹھا دے گا، اللہ اسے بھی جنت میں جگہ دے گا۔ نظام ہستی گھوم رہی ہے اس صنف نازک کے اطراف میں، اس لیے معاشرے میں سب کو جگہ ملی ہے لیکن اس صنف نازک کی سادگی کو کوئی جگہ نہیں ملی ہے۔ ہم نے یہ جہیز دان، یہ کباڑے، یہ بکھیلے کھڑے کر کے ان نکاحوں کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب کی بچی کا اٹھنا اٹھانا بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ دیکھو تو صحیح، ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک سرخ جوڑا تھا، دلہن کا جوڑا تھا جو میری ماں نے مجھے دیا تھا۔ ہمارے محلے میں جہاں کہیں نکاح ہوتا تو دلہنیں آتی، مجھ سے وہ لے کر کے جاتی، کتنی بیٹیوں کی بدائی اسی ایک دلہن کے جوڑے میں رخصتی ہو گئی۔ نئے نویوں کا سلسلہ نہیں تھا، سسٹم ہم نے بگاڑے ہیں، سنتوں کا قتل ہم نے کیا ہے، سنتوں کا خون ہم نے کیا۔ عزیز و بزرگوں، اللہ کے لیے زندگی کو مسکرانے کا موقع دو، زندگی کو ایک خوشنمائی کے ساتھ جینے کا موقع دو، قدم سے قدم ملاؤ سنت کے، قدم سے قدم ملاؤ شریعت کے۔ اے جوانوں، میں تمہاری غیرت کو قسم دیتا ہوں، تم تو کھڑے ہو جاؤ کہ میں محمد عربی کے طرز پر نکاح کروں گا، تم تو کھڑے ہو جاؤ۔ اے بوڑھے بزرگوں، سفید ریش والوں کہ جن کی ٹھکراتے ہوئے دعا اللہ حیا محسوس کرتے ہیں، تم تو اپنے بچوں سے مطالبہ کرو کہ میرے نوجوان بیٹے، تو نے میرا حق ادا کر دیا، تو نے میرا حق ادا کر دیا اگر تو نے محمد عربی کی سنت پر نکاح کر لیا۔ کیوں نہیں ہوتا یہ عمل ہم سے؟ کیوں ہم اس کو دورہ نہیں پاتے؟ کیوں معاشرہ سنت پر نہیں آ رہا؟ ہو سب کچھ سکتا ہے لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے، زندگیاں ویران ہو رہی ہے۔ دیکھو طلاقوں نے سپونے کی طرح منہ پھاڑنا گھروں میں شروع کر دیا ہے، یہ نکاح وہ طلاق، یہ نکاح وہ طلاق، وہ نکاح وہ طلاق، دھلے سے طلاقیں ہو رہی ہے، منٹوں میں سیکنڈوں میں طلاقیں ہو رہی ہے، اور اس انداز میں طلاق ہو رہی ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ گھر میں تربیت کا ماحول ختم ہو چکا ہے، تربیت کا ماحول ختم ہے۔ مسلم پرسنل لا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس تحریک کو چلانا چاہ رہا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ان تحریکوں کا خلاصہ ہے دستر سے لے کر بستر اور بستر سے لے کر قبر کے کفن تک انسان کی زندگی سنت و شریعت کے سانچے میں ڈل جائے۔ اس کے لیے تحریک ہے، اس کے لیے کمیٹیاں ہیں، اس کے لیے بندوبست ہے، اس کے لیے بھاگم بھاگ ہے، اور اس کے لیے قد و کاوش اور محنتیں ہیں۔ غلط سپورٹ کریں گے تو زندگیاں برباد ہو جائے گی۔ اپنی بیٹیوں کو بھی غلط سپورٹ مت کرو، اور اے لوگوں اپنے بیٹوں کو بھی غلط سپورٹ مت کرو، دونوں کو قریب لے کر کے آؤ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کہتا ہے کہ کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرو، کاؤنسلنگ سینٹر قائم کرو۔ پتہ نہیں آپ کے شیگاؤں میں ہے یا نہیں ہے، اللہ کرے کہ اس کی بنیاد یہاں سے ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو ہم کوشش کر رہے ہیں، بہت سی شکلیں پیدا ہو گئی۔ ہماری مستورات کو کس دن ہم مبلغہ بنائیں گے؟ کیوں کسی ٹوٹتے ہوئے رشتے کو بچانے کے لیے ماں بن کر کے کام آ جائے، بہن بن کر کے کام آ جائے، اس بیٹی کو ماں بن کر کے سمجھا دے اگر وہ بڑی ہے، اور بہن بن کر کے سمجھا دے اگر وہ اس کے ہم عمر ہے۔ اس لڑکے کو تم بھائی بن کر سمجھا دو اگر تم اس کے ہم عمر ہو، باپ بن کر سمجھا دو اگر تم اس سے بڑے ہو، یہ رشتہ سلامت رہے گا اور زندگی کی نئی کشتی پار لگ جائے گی۔ اس لیے یہ بات نہایت ضروری ہے، غلط انداز کا سپورٹ کسی صورت میں نہ کرے۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، طلاق میں کیوں بدل جاتے ہیں؟
میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا تو بیوی نے شوہر سے کہا بس اب میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، بہت ہو گیا ہے، میرے بس کا نہیں ہے تمہارے تحت زندگی گزار لینا، اب میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں چلی اپنی ماں کے یہاں، بہت ہے میرے کرنے دھرنے والے، اپنا سامان سمیٹنا شروع کر لیا۔ شوہر نے بھی کہا میں بھی تمہاری صورت دیکھ کر کے پریشان ہو گیا ہوں، سیکنڈ بھر کے لیے تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، اپنا برف کیس اٹھایا، ملازمت پر چل گیا۔ اس نے سارا سامان سمیٹا، کپڑے درست کیے، بچے کو نہلایا دھلایا، پھر اپنی ماں کو فون لگا کر کے اس نے کہا اماں میں آ رہی ہوں اس آدمی کے ساتھ، اب مزید 1 گھنٹہ میں نہیں رہ سکتی، اور ساری داستان الف تا یا سنا دی۔ ماں سنتی رہی، ماں کے جو جملے تھے اس نے کہا خبردار خبردار خبردار، اگر تو نے اس گھر سے باہر قدم نکالا تو اپنی ماں کا مرا منہ دیکھی، ہم نے تجھے بھیجا تھا، بہایا تھا تیری میت کو اس گھر سے اٹھانے کے لیے، ڈولی گئی تھی ڈولا لے جانے کے لیے، تو یہاں آ کر کرے گی کیا؟ تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے، تیری بہن آلریڈی آ کر کے بیٹھی ہے، تیرے بھائی کے الگ ہونے کا معاملہ چل رہا ہے، تو آ کر مزید زخم کرے دے گی اور زخموں پر زخم بڑھائے گی، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ماں کی طرف سے سگنل نہیں ملا، پریشان ہوگی، اب کیا کرے؟ شوہر سے لڑ چکی ہے، کہہ چکی ہے، کیا کرے؟ پریشان ہوئی، صلح کی دل میں بات آئی، شوہر کے پسند کا کھانا بنانا شروع کیا۔ شوہر رات کو تھک ہار کر گھر میں آیا، دسترخوان سجا ہے، اب بیوی گرم روٹیاں بیل رہی ہے اور من پسند کھانا تیار پڑا ہوا ہے، وہ خاموشی سے ہاتھ منہ دھل کر کے بیٹھ گیا۔ یہ بھی گرم روٹیاں لے کر کے آئی اور اس کے سامنے پروس دیا اور پنکھا جھیلنے لگی، شوہر بسم اللہ کہہ کر کے کھانے لگا، اندر سے نمی آ گئی۔ شوہر نے کہا کہ بیگم جانے دو، میں یہ غلطی کر لیتا ہوں کہ تم سے لڑ پڑتا ہوں، میں ہی برا ہوں تو لڑ لیتا ہوں تم سے، تم میری کتنی خدمت کرتی ہو۔ اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتی رہی تھی شوہر کو، لیکن دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے ماں تجھے 100 پاپوں کی سلامی ہو، اگر تو نے آج مجھے روکا نہ ہوتا اور ٹوکا نہ ہوتا تو میری چھت بکھر جاتی، میرا آنگن اجڑ جاتا، میرے بچے باپ کہنے کو کسی کو ترس جاتے، آج کی تیری نصیحت اور تربیت نے میرے گھر کو محفوظ کر لیا۔ یہ آپ سب کے لیے سراپا سوال ہے، بچائیے اپنی بیٹیوں کی زندگی کو، بچائیے اپنے بیٹوں کی زندگی کو، معاشرے سے طلاق کو اٹھا کر کے پھینکیے، نکاحوں کو سنت پر لے کر کے آئیے، نکاحوں کو سادگی پر لے کر آئیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے میں سبھی نوجوانوں سے ہاتھ اٹھا کر کے نیت کرنے کی اپیل کرتا ہوں کہ جب وہ نکاح کریں گے انشاءاللہ تو سنت طریقے پر سادگی کے ساتھ کریں گے۔ کون تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ اللہ ان نوجوانوں کو قبول فرمائے۔ اب میں بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے بال بچوں کے نکاح کرائیں گے تو سنت سادگی کے ساتھ کرائیں گے، ہاتھ اٹھا کر نیت کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، سنت و سادگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہندوستان میں ہی پوری دنیا میں اس مسلم پرسنل اللہ آل انڈیا کو، اس بورڈ کو قادم عزیز کو حیات اور شروع ہونے والے قیامت کے سورج تک زندہ باد رکھے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔